اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حضرات گرامی، رمضان کا مہینہ اب چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہیں ہمارے اپنے ملک میں اور پوری دنیا میں، وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ گویا کہ ایک طرف مبارک دن ہیں اور تقدس کے ایام ہیں، اور دوسری طرف ایک مایوسی کی سی کیفیت اور ایک بے چینی کی سی کیفیت اور ایک غم و اندوہ اور پریشانی کا سا ایک ماحول ہے جس سے ہر شخص دوچار ہے۔ سورہ عصر میں نے اسی لیے منتخب کی آج کے درس کے لیے کہ اس میں بہت ساری باتیں ایک ساتھ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس چھوٹی سی صورت میں، جو ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوگی، اس میں ہمیں سب سے پہلے زمانے کو گواہ بنایا ہے، اور زمانے کو گواہ بناتے ہوئے فرمایا ہے کہ والعصر۔ زمانے کو گواہ بنانے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ انسانی تاریخ، دنیا کی تاریخ، یہ اس بات کی گواہی دیتی ہے جو بات آگے بیان کی جا رہی ہے۔ اور دوسرے زمانے کو گواہ بنانے میں ایک طرح کی ترغیب بھی ہے، ایک طرح کی تاکید بھی ہے، گویا کہ ایک طرح کی حوصلہ افزائی بھی ہے، اور انسانوں سے اور خاص کر مومنوں سے اس بات کی خواہش کی جا رہی ہے کہ وہ زمانے کا جائزہ لیں، زمانے کا مطالعہ کریں، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھیں، اس کی اسٹڈی کریں، اور اس کے بعد اس حقیقت کو سمجھیں جو قرآن آگے بیان کر رہا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ زمانہ گواہ ہے۔ کس بات پر گواہ ہے؟ کہ ان الانسان لفی خسر۔ زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، انسان بڑی تکلیف میں ہے، انسان گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، اور انسان اپنے آپ کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اب سوال فوراً یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی بربادی، جو قرآن جس بربادی کی بات کر رہا ہے، وہ بربادی کس طرح ہوئی، کہاں سے ہو رہی ہے؟ اس کا جواب ہمارے پاس وہ ہے، وہ گواہی جو قرآن پاک نے شروع میں اختیار کی ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کو یہ سمجھنا ہے کہ انسان کس طرح نقصان میں ہے، انسان کس طرح خسارے میں ہے، تو وہ زمانے کو دیکھ لے، وہ تاریخ کو دیکھ لے۔ تاریخ کے صفحات پلٹتا جائے گا تو وہ سمجھتا جائے گا کہ انسان کو نقصان پہنچانے والی، انسان کو خسارے میں ڈالنے والی کیا کیا چیزیں ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے خسارے کی کوئی ایک چیز نہیں۔ جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بہت سارے نبیوں کے حالات بیان کرتا ہے۔ ان نبیوں کے حالات میں خاص بات دیکھنے کی یہ ہے کہ تقریباً ہر نبی کو کسی ایک خاص ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کی دعوت دی گئی ہے، کسی ایک خاص مسئلے پر فوکس کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ آپ جائیے اور اپنی قوم سے یہ کہیے، ایک دعوت جو بالکل کامن تھی، اللہ کی توحید کی طرف بلانا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، وہ ایک بالکل کامن دعوت تھی جو سب میں رہی، ہمیشہ سے رہی۔
لیکن اس بات کی ہر قوم میں ضرورت محسوس کی جاتی رہی کہ اس قوم کے اندر جو خاص قسم کی برائی موجود ہے اس خاص قسم کی برائی کو دور کرنے کی بات کی جائے۔ کسی قوم کے اندر اگر جنسی بے راہ روی ہے، زناکاری، اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں ہے، تو اس قوم کو وہ بتایا گیا۔ کسی قوم کا اکنامک سسٹم بالکل کھٹارا ہو کے ختم ہو گیا ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، تو ان کو وہ بتایا گیا۔ کوئی قوم سب کچھ ہے لیکن اس کے اندر ناشکری کا جذبہ ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں ہے، تو اس کو ہوشیار کیا گیا۔ کوئی قوم اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی بہادری اور اپنی جواں مردی پہ بہت فخر میں مبتلا ہے اور بہت گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہے، تو اسے ہوشیار کیا گیا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے جن نبیوں کا تذکرہ کیا ان نبیوں کے ساتھ اس نے ان چیزوں کو بھی بیان کیا۔ یہ جب حالات ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کے، اور پھر قرآن پاکی میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ والعصر، زمانہ گواہ ہے، تو ایک طرف تو ہم یہ پڑھتے ہیں یہ واقعات انبیاء کرام کے، ایک نبی کو اس بات کی دعوت ہے، ایک کو اس بات کی، ایک کے ذریعے اس کی قوم کو اس برائی سے روکا جا رہا ہے، ایک کو اس برائی سے روکا جا رہا ہے۔ ان تمام برائیوں سے روکے جانے کے واقعات، اور پھر ان قوموں کا سرکشی کرنا اور اپنی حرکتوں پر اڑے رہنا، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آنا اور ان کی بربادی ہونا، یہ سب پوری تاریخ کلام پاک بیان کرتا ہے ہمارے سامنے۔ اور یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ قرآن کریم جن واقعات کو بیان کرتا ہے وہ بہت ہی چیدہ، بہت ہی سلیکٹڈ واقعات ہیں۔ کوئی خالص ہسٹری کی کتاب تو ہے نہیں قرآن پاک کہ پوری اس میں انسانی تاریخ بھر دی جائے۔ قرآن کریم تو انسان کو انسان بنانے والی کتاب ہے، لہٰذا انسان کو انسان بننے کے لیے، انسان کو انسانیت کا درس لینے کے لیے جن نبیوں کے اور جن قوموں کے واقعات زیادہ ایفیکٹو ہو سکتے تھے، زیادہ فائدے مند، زیادہ مؤثر ہو سکتے تھے، ان واقعات کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر بیان کیا ہے۔ تو ایک طرف یہ پوری تاریخ جو کلام پاک بیان کرتا ہے نبیوں کی، اور دوسری طرف پھر کلام پاک کا یہ کہنا والعصر، زمانہ گواہ ہے، زمانے کو گواہ بناؤ، گواہ ہے بھی، آج تاریخ میں جا کے پڑھو، اور گواہ بناؤ بھی، ترغیب بھی ہے، جیسا میں نے عرض کیا گیا کہ گواہ بناؤ بھی، یعنی زمانے کو دیکھ کے سبق بھی حاصل کرو کہ انسان کن وجہوں سے اپنے آپ کو بربادی میں مبتلا کرتا ہے۔ تو ان الانسان لفی خسر، انسان بربادی میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ اب یہ خسارہ کتنی قسموں کا ہے یہاں پر اس کی وضاحت نہیں کی گئی، یہاں پر صرف اس بات کی طرف اشارہ کر کے بات آگے بڑھا دی گئی۔ وہ وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی کہ جب نبیوں کے واقعات ہم پڑھتے چلے جائیں گے اور نبیوں کی قوموں کے حالات دیکھتے چلے جائیں گے تو ہمیں سمجھ میں آتا چلا جائے گا کہ انسان کس طرح سے خسارے میں ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایک طرف پوری انسانیت نقصان اٹھا رہی ہے، دوسری طرف دو تین قسم کے لوگوں کو الگ کر لیا گیا۔ وہ دو تین قسم کے ہیں نہیں، اصل میں قسم ایک ہی بنتی ہے، لیکن کچھ الگ الگ دو تین خوبیاں قرآن کریم نے گنائی کہ جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، ان کو ہم الگ کر رہے ہیں۔ وہ خسارے میں نہیں ہیں، وہ نقصان میں نہیں ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں، وہ خوش نصیب کون ہیں؟ جب ہم قرآن کریم سے سوال کرتے ہیں تو قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، نمبر 1، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نمبر 2، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، نمبر 3، اور نمبر 4، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ 4 خوبیاں کلام پاک نے بیان کی کہ ایک طرف پوری انسانیت پر آفتیں ٹوٹ رہی ہوں گی اور پوری انسانیت تباہ و برباد ہو رہی ہوگی، اور دوسری طرف نجات کی کشتی ہوگی،
جو 4 قسم کے لوگوں کو لے کر اپنے ساتھ چلی جا رہی ہوگی۔ ایسے لوگ جن کے اندر یہ چاروں خوبیاں موجود ہوں گی، ان کو وہ کشتی لے کر آرام سے چلتی چلی جا رہی ہوگی، اور وہ خسارے سے بچیں گے۔ پوری دنیا جس خسارے کا شکار ہوگی وہ لوگ اس خسارے سے بچیں گے۔ پہلی صفت بیان کی الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان لانے کا مطلب ہم سب جانتے ہیں، بظاہر میں بھی مومن ہوں، آپ بھی مومن ہیں، پوری امت مسلمہ مومن ہے، لیکن دوسری طرف ہمارے ایمان کا یہ حال ہے کہ ہم اپنے آس پاس کچھ لوگوں کے اس دنیا سے جانے کی خبر سنتے ہیں تو ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب تو لگ رہا ہے کہ ملک الموت، موت کا فرشتہ ہمارے سر پہ بھی کھڑا ہے اور بس اب کچھ نہیں بچا، ختم معاملہ۔ ہم ایسی باتیں، ایسی مایوسی، ایسی پریشانی کا اظہار کرنے لگتے ہیں کہ گویا کہ اب سب ختم، اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مایوسی مومنوں کی صفت نہیں ہو سکتی۔ یہ ڈر اور خوف ہر وقت کا، احتیاط بالکل الگ چیز ہے، اور کسی کی پریشانی کو دیکھ کر خود پریشان ہونا وہ بالکل الگ چیز ہے۔ لیکن کسی آنے والی مصیبت پر ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جانا اور گھبراہٹ کا شکار ہو جانا، اور وہ سب کام کرتا ہے نا جس سے قرآن کریم خود روکتا ہے، ان تمام کاموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھنے لگنا، یہ قطعاً مومن کی پہچان نہیں ہے۔ تو اگر ایمان کو کسی کو ناپنا ہو تو یہ مصیبت کے اوقات جو ہیں یہ بہت خاص ہوتے ہیں، بہت خاص ہیں۔ مصیبت کے اوقات میں جب ہر طرف پریشانی ہو، ہر طرف کوئی وبا ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی، کوئی آفت، آسمانی آفت، قدرتی آفت آئی ہوئی ہو، ایسے موقعوں پر اپنے ایمان کو جانچنے کا ایک اچھا آلہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ایمان حقیقت میں نام ہے ایسی کیفیت کا کہ انسان کے سامنے کوئی بھی مصیبت آئے وہ اس مصیبت کو اللہ کی طرف سے سمجھے، کوئی بڑی سے بڑی چیز مل جائے، کوئی انعام مل جائے، اسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے، کوئی خوشی ہو تو خوشی سے پاگل نہ ہو جائے، اور کوئی مصیبت آئے تو گھبرا کے بالکل کسی لومڑی کی طرح گفا میں جا کے منہ نہ چھپا لے اپنا کہ اب باہر جھانکنا بھی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ بلکہ دونوں صورتوں میں، خوشی کے دنوں میں بھی، خوشی کے وقت میں بھی اور پریشانی کے وقت میں بھی، دونوں وقتوں میں وہ ایک درمیانی کیفیت سے گزر رہا ہو، درمیانی انداز کی خوشی، درمیانی انداز کا غم اور افسوس۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ قرآن کریم کا ایک اصول ہے، ہر جگہ اس کو یاد رکھ لینا چاہیے، بالکل یہ نوٹ کرنے والی چیز ہے اپنے دل و دماغ میں۔ قرآن کریم جہاں کہیں بھی ایمان کی بات کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لائے، ایمان لائے، یا تم ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، وہاں پر یہ ضرور کہتا ہے کہ نیک کام بھی کرو اس کے ساتھ ساتھ۔ یعنی صرف نعرہ لگانا کافی نہیں ہے، صرف آدھار کارڈ میں اپنا نام لکھوا لینا، مسلمان نام لکھوا لینا، مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا، یہ کافی نہیں۔ ہر جگہ آپ دیکھیں گے تو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک کام، نیک کام، نیک کام، یہ بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یعنی کہ قرآن کریم بغیر اچھے کاموں کے ایمان کو مضبوط نہیں مانتا، ایمان کو مکمل نہیں مانتا۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھے کام کیا ہیں؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں اچھے کام کیا ہیں جو کہا جا رہا ہے نیک کام کرتے ہیں؟ ایک تو ایمان لاتے ہیں، دوسرے نیک کام کرتے ہیں۔ نیک کام کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک کاموں کی اتنی لمبی چوڑی فہرست گنا دی ہے کہ اس میں دنیا جہان کا خیر اس کے اندر سما گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز دیکھو، کوئی اینٹ پتھر پڑا اس کو کنارے کر دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ آقا نے یہاں تک فرمایا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کر اگر مل لو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور بڑی سے بڑی نیکی، ظاہر بات ہے کہ اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا،
ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے حق کا کلمہ بلند کرنا، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں اپنا حصہ پیش کرنا، قرآن کریم کی تلاوت، اس کو سمجھنے کی کوشش، اس پر غور تدبر، یہ سب کرنا، یہ بڑے اعمال ہیں، اور چھوٹے چھوٹے اعمال وہ جو میں نے آپ کو ذکر کیے۔ تو یہاں چھوٹے سے لے کر اوپر تک جتنے اعمال ہیں، اسلام ان سب کا مطالبہ کرتا ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ یہ اعمال ضرور تمہارے ساتھ رہنے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف تمہارے پاس ایمان ہی ایمان ہو اور کچھ نہ ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ صرف تمہارے پاس عمل صالح ہوں، اچھے کام اور ایمان نہ ہو۔ ایسے اچھے کام بھی اعتبار کے لائق نہیں ہیں۔ اسی لیے بہت وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا کہ جو غیر مسلم، جو ایمان نہ لانے والے لوگ انسانیت کی بھلائی کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بڑا بدلہ عطا فرما دیتا ہے، دنیا میں خوب ان کو نواز دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ملنے والا۔ تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو چیزیں ہو گئیں، وتواصوا بالحق، اور ہمیشہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، حق کی نصیحت کرتے ہیں، سچ کی نصیحت کرتے ہیں۔ سچ کی نصیحت کرنے کا کیا مطلب؟ سچ کی نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ، ظاہر بات ہے کہ دوسروں کو اچھی بات کی نصیحت وہی آدمی سچے دل سے کر سکتا ہے جو خود بھی ان کاموں کو کرتا ہوگا، ورنہ یا تو وہ کرے گا نہیں، اور کرے گا تو دوسرا اس کی سنے گا کون؟ اس لیے وتواصوا بالحق کا مطلب اسلام چاہتا ہے کہ سچائی کا ایک پورا ایٹماسفیئر کریٹ ہو جائے، ایک ماحول بن جائے۔ انسان خود کسی گوشے میں بیٹھ کے اگر ذکر و اذکار کر رہا ہے تو اس کو کافی قدر نہیں سمجھتا اسلام، بلکہ اسلام چاہتا ہے کہ ایک ماحول بنے، اچھائی کا ماحول، نیکی کا ماحول، خیر کا ماحول بنے، انسان خود بھی اچھے کام کرے اور دوسروں کو بھی اچھے کاموں کے بارے میں بتائے، حتی الامکان جتنا زیادہ ہو سکے، چھوٹے پیمانے سے لے کر بڑے پیمانے تک اللہ تعالیٰ جتنا موقع دے انسان کو، اس کو چاہیے کہ وہ خیر کے کاموں کا ایک ماحول بنائے۔ وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرتے ہیں، سچ بتاتے ہیں۔ سچ کیا ہے انسان کو یہ بتاتے ہیں۔ اب اس کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، خیر کی اور حق کی اور سچ کی، اچھائی کی، وہ ہم سب کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر آخر میں کہا گیا وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہاں فوراً ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا صبر کرنا حق میں سے نہیں ہے؟ کیا صبر کرنا اچھائی نہیں ہے؟ اگر اچھائی ہے تو پھر اس کو حق کے علاوہ الگ سے ذکر کیوں کیا گیا؟ پتہ چلا کہ صبر کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اور دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو شروع میں کہا گیا تھا کہ انسان خسارے میں ہے، تو اس خسارے سے بچنے کے لیے، اس نقصان سے بچنے کے لیے صبر نہایت آزمودہ، نہایت مجرب نسخہ ہے، بہت ہی کارآمد فارمولا ہے صبر۔ اگر کسی انسان کو دنیا میں کامیاب ہونا ہے اور ایک کامیاب زندگی گزارنی ہے، خسارے سے بچنا ہے، جیسا کہ شروع میں کہا گیا سورت میں، صبر کیا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ عام ہمارے ہندوستانی انداز میں اگر دیکھا جائے، اردو میں دیکھیں تو صبر کہتے ہیں کس بات کو؟ کوئی ایک تھپڑ مارے، صبر کر لیا، میں کچھ کہا نہیں، بس صبر کر گیا، مارنے کی طاقت نہیں تھی، دم نہیں تھا، اس لیے چپ چاپ منہ چھپا کے بھاگ گئے۔ یہ صبر کرنا کہاں ہوا؟ صبر تو وہ تھا جو امیر المومنین سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ میدان جنگ ہے، دشمن کو پکڑا اور مار کے گرایا، اور اس کے سینے پہ بیٹھ کر ابھی اس کا سر قلم کرنے والے تھے، سر کاٹنے والے تھے، دشمن نے تھوک دیا ان کے چہرے مبارک۔ حضرت علی کو غصہ آیا اور فوراً وہ ہٹ گئے۔ تو ہم نے کہا یہ کیا؟ یہ تو مارنے کا وقت تھا، اور آپ تو مارنے والے ہی تھے، اس کو اس خبیث نے اوپر سے تھوک بھی دیا آپ کے منہ پر، آپ پھر بھی ہٹ گئے۔
حضرت علی نے فرمایا کہ نہ، اب اگر میں مارتا تو اپنے غصے کی وجہ سے مارتا، جو اس نے میرے منہ پہ تھوک دیا تھا اس کے غصے میں اب میں اس کی گردن کاٹتا، اس لیے میں ہٹ گیا، کیونکہ اپنے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، جو کرنا ہے وہ دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اب تک جنگ چل رہی تھی، ٹکرا ہو رہا تھا تو مار رہے تھے، لیکن اب جب معاملہ پلٹ گیا، دوسرا ہو گیا، تو اب ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ ہے سب کہ آدمی پوری طاقت ہوتے ہوئے، پورا کنٹرول ہوتے ہوئے بھی معاف کر دے اور بخش دے۔ یہ کوئی صبر نہیں ہوتا کہ صاحب ہاں ٹھیک ہے حالات اصل میں بہت خراب ہیں لیکن ہم بہت صابر قوم ہیں، ہم صبر کر رہے ہیں۔ قطعاً صبر نہیں، یہ تو کمزوری ہے۔ بہرحال بات اس میں لمبی ہو جائے گی پھر۔ تو صبر نام ہے جمنے کا، ہر خیر پر جمنا، ہر اچھائی پر جمنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں کسی کا انتقال ہوا، انتقال کی خبر آئی، ہم خوب روئے، خوب دہاڑے، خوب ہنگامہ کر کے پورے محلے کو ہم نے سر پہ اٹھا لیا۔ اس کے بعد پھر ایک آدھ دن کھانا پینا بھی نہیں کھایا، بھوکے بھی رہے۔ اس کے بعد جب بھوک سے حالت خراب ہو گئی تو کھانا کھلایا لوگوں نے، تو پھر کھانا کھانے لگے۔ پہلے ذرا ہلکا پھلکا دال چاول کھا رہے تھے، آہستہ آہستہ مرغن متنجن سب کھانے لگے۔ لوگوں نے کہا بھائی ہاں آپ کے ہاں تو حادثہ ہوا تھا، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ جی بس کیا بتائیں، حادثہ تو بہت بڑا تھا، صبر کر لیا ہم نے، لیکن قطعاً یہ صبر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، اصل صبر تو وہ ہے جب جھٹکا لگے، جب پہلے کرنٹ آگے لگے، اس وقت تم اپنے آپ کو جماؤ، یہ صبر ہے۔ یہ کہاں کا صبر ہوا کہ کئی خوب جتنا رونا تھا آپ کئی دن تک آپ رو لیے، اب اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں میں نے صبر کر لیا، یہ صبر نہیں۔ اسی طرح سے حضور نے فرمایا، کئی الگ الگ قسمیں حضور نے فرمائی، یعنی وہ چیزیں جن کو ہم صبر میں شامل نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا کہ بھائی سردی کا موسم ہے، سخت سردی ہو رہی ہے، اور ایک آدمی اللہ کا نام لے کر اٹھا صبح صبح، ٹھنڈے پانی سے اس نے وضو کیا، بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، جسم گرم تھا بھی، لیکن ٹھنڈے پانی سے اس نے وضو کیا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ صبر ہے، یعنی ایک اچھی چیز پر جمنا۔ آپ نے عادت بنا لی کہ بھائی اس فلاں میٹرو کے پل کے پاس سے جب گزرا کروں گا تو جو فقیر نظر آتے ہیں ان کو ہمیشہ 10 روپے 15 روپے 20 روپے دیا کروں گا۔ ایک دن آپ گزر رہے تھے، آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو آپ کے پاس 10-15 ہی روپے کل تھے، ابھی آپ کو گھر بھی پہنچنا ہے۔ اب اگر آپ صابر ہیں، اسلام کی زبان میں اگر آپ صابر ہیں، قرآن کی زبان میں اگر آپ صابر ہیں تو آپ وہ پیسے دے دیں گے۔ اپنا جو آپ نے نظام بنایا تھا اس کو کسی وجہ سے توڑیں گے نہیں، کہ نہ جو سوچ لیا وہ سوچ لیا، وہ کرنا ہے۔ گویا کہ مضبوط شخصیت کا نام صابر شخصیت ہے۔ اسلام صابر اس کو کہتا ہے جو مضبوط شخصیت ہو، اسٹرانگ پرسنالٹیز۔ اسلام کی نظر میں وہ صابر ہیں۔ یہاں پر مطالبہ کیا جا رہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی صرف خود صابر نہیں ہوتے، خود جمنے والے نہیں ہوتے، خود اسٹرانگ نہیں ہوتے، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں، صبر کا ماحول بناتے ہیں۔ جس طرح سے حق کا ماحول بناتے ہیں اس طرح اچھائیوں پر جمنے کا ماحول بناتے ہیں۔ یہ 4 خصوصیات اسلام نے بتائیں۔ حضرات گرامی، رمضان کا جو مہینہ چل رہا ہے یہ صبر کی پریکٹس کے لیے نہایت مفید ہے، بلکہ رمضان کا مقصد، روزوں کا جو مقصد بتایا گیا وہ یہی بتایا گیا ہے، انسان کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، جمانا ہے۔ ابھی کھانا کھا رہے تھے، بھوک پیٹ بھرا نہیں تھا، اچانک دیکھا کہ نہیں وقت ہو گیا ہے، اب رک جانا ہے، اوہ پانی بھی نہیں پی سکے، چلو کوئی بات۔ روزہ رکھ رہے ہیں، دن بھر بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مغرب سے پہلے کا وقت ہے، آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، عبادت میں مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، اپنے خدا کے لیے بھوکا رہنے میں اب مزہ آنے لگا، دن بھر میں عادت ہو گئی، اتنے میں مغرب کی اذان کی آواز آ گئی کہ نہیں ابھی ہم افطار نہیں کرتے، ہم تو بھوکے رہیں گے۔ یہ غلط کہا گیا، جب کہا جا رہا ہے تو فوراً کرو،
فوراً کر لینا. غرض یہ کہ اس کے علاوہ وہ چیزیں بہت ساری جو عام دنوں میں جائز ہوتی ہیں ان چیزوں پر ان دنوں میں پابندی لگ جاتی ہے. نیکیوں کو کرنے کا ماحول بہت زیادہ بن جاتا ہے. ایک خاص بات عرض کر دوں 2-3 منٹ میں کہ جو کہا جاتا ہے کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، حدیث میں ہے کہ شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات غلط تو نہیں ہو سکتی نعوذ باللہ، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو پھر بھی گناہ کرتے رہتے ہیں. اس سلسلے میں علماء نے بہت وضاحت کے ساتھ لکھا کہ انسان جب کسی گناہ کی طرف آمادہ ہوتا ہے تو اس کو گناہ کی طرف آمادہ کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. کہہ لیجئے کہ 2 عنصر ہوتے ہیں، 2 چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو گناہ پر آمادہ کرتی ہیں. نمبر 1 شیطان، ابلیس، جو باہر سے اثر کرتا ہے، باہر سے ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے. نمبر 1 وہ، اور نمبر 2 وہ شیطان جو ہمارے اندر گھس کے بیٹھا ہوا ہے، ہمارا نفس. شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، بالکل قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن نفس تو قید نہیں کیا جاتا، نفس تو آزاد ہوتا ہے. وہ نفس ہے، یہ اندر کا شیطان ہے جو ہمیں گناہوں پر آمادہ کرتا ہے اور جس کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے رمضان کا یہ مہینہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے اور ایک صابر شخصیت بنانے، ایک مضبوط شخصیت بنانے کے لیے نہایت مفید مہینہ ہے. شیطانوں کو بند کرنے کا اثر ہمیں نظر اس طرح آتا ہے کہ ہمارے گلی محلوں میں ہر طرف عبادت کا ایک ماحول بن جاتا ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی بن جاتا ہے. تھوڑا سا آج کل منع کیا جا رہا ہے صاحب کہ وہ مسجد میں اتنے لوگ جمع نہ ہوں، تب بھی اتنی بڑی بھیڑ ہو جاتی ہے کہ سڑک پہ آ جاتے ہیں اور پولیس کو آگے پھر کوئی اقدام کرنا پڑتا ہے، کوئی کارروائی کرنی پڑتی ہے. تو کچھ زیادہ ہی شاید ایکسٹرا ہم لوگ کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں. لہٰذا رمضان کے اس مہینے میں، اور خاص طور پر رمضان کا، جیسا میں نے عرض کیا، رمضان کے ایک تو یہ مبارک ماحول ہے، اوپر سے وہ فکر کا ماحول، وہ ایک خوف کی سی کیفیت، رنج کا ایک ماحول، اپنے بہت سارے جاننے پہچاننے والوں کے اس دنیا سے جانے کا غم، اور مسلسل لوگوں کے اس دنیا سے جانے کی خبروں سے جو دماغ پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں رمضان کے مہینے میں بہت ہی اچھے انداز سے ان تمام چیزوں کو مینٹین کرنا ہم سیکھ سکتے ہیں. اور اس سیکھنے کے وہ 4 طریقے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اس چھوٹی صورت میں بیان فرمائے. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان والا اگر کوئی ہے اور سچا مسلمان ہے تو اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنی بیماریاں ہیں، خطرناک سے خطرناک اور چھوٹی سے چھوٹی بیماری، یہ سب بھی اگر کسی کو لگ جائیں تو اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی کم نہیں کر سکتی. اور دنیا کے بڑے سے بڑے سرجن، بڑے سے بڑے ڈاکٹرز مل کر بھی کسی انسان کی زندگی میں ایک لمحے کا اضافہ نہیں کر سکتے. یہ عقیدہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ہونا چاہیے، ایسا مضبوط ایمان ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن پاک نے بات کہی، اس مضبوط ایمان کے ساتھ آدمی خیر پھیلاتا چلا جائے. کسی کی وفات کی خبر آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اس کے حق میں دعائے مغفرت کرے، کفن دفن میں شرکت کی کوشش کرے. اگر اپنا زیادہ قریبی ہے، دل میں افسوس ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ پروردگار جو غم ہے، جو غم لاحق ہوا ہے، جو تکلیف ہے، اس کو کم کر دے، اس کے گھر والوں کی حفاظت فرما، وغیرہ وغیرہ. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں ہم میں سے کوئی امرت پی کے تو نہیں آیا، جانا تو سب کو ہے. دیر سویر، اوپر نیچے، آگے پیچھے جانا سب کو ہے. 100، 125، 150 سال کے لوگ بھی ایسے ہیں جو اخبارات میں آئی خبر کہ 103 سال کا بوڑھا وہ کورونا کا شکار ہوا، اسپتال میں ایڈمٹ ہوا اور خیریت سے واپس بھی آ گیا. اور بہت سے نوجوان بالکل کڑیل جوان، ذرا سی تکلیف ہوئی اور معاملہ ختم. تو یہ سارے معاملات تو وہاں سے ڈیل کیے جاتے ہیں.
ہم لوگ انہیں سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ہو اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو گئے، معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ قطعاً رنج کا، افسوس کا، ایسا خوف کا، ڈر کا، مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مومن مایوس نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے مایوسی کو کفر کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ پہ اعتماد نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس یہ صورت جب تک ہمارے پاس ہے، میرے خیال سے کہ اللہ تبارک و تعالی جس میں پورے زمانے کو گواہ بنا رہا ہے، دیکھ لو زمانے کو، دیکھ لو تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لو، اور مزید ہمیں ترغیب بھی دے رہا ہے کہ دیکھنا چاہیے، زمانے کا جائزہ لیتے رہا کرو، آنکھیں کھول کر جائزہ لیتے رہا کرو کہ انسان کن کن وجہوں سے نقصان اٹھاتا ہے، اور پھر ان نقصان اٹھانے والوں میں سے 4 طرح کے لوگوں کو اسلام نے الگ کر دیا، قرآن نے الگ کر دیا کہ یہ 4 خوبیاں جن لوگوں کے اندر ہوں گی وہ نقصان نہیں اٹھا سکتے، وہ کبھی پریشان نہیں ہو سکتے۔ نمبر 1، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے۔ اب ان میں سے ہر چیز ایسی ہے جس کی بہت لمبی لمبی تشریح ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ مختصر سی بات کرنی ہے، اس لیے اس چند صرف میں نے اشارے کر دیے۔ اور تیسری چیز، وتواصوا بالحق، حق کی، اچھائی کی، خیر کی، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی، جمنے کی، حق پر اس کی تلقین کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ صورت کریمہ ہم لوگوں کو اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم لوگ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، زمانے کا جائزہ لیتے رہیں، دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ حضور نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو عقل مند کہا ہے کہ جو دوسرے کو دیکھ کر خود نصیحت حاصل کر لیتا، ہو فلاں قوم اس لیے برباد ہوئی تھی، فلاں آدمی، فلاں خاندان، فلاں فیملی اس لیے برباد ہوئی، فلاں تنظیم، فلاں جماعت، فلاں ادارہ، اس کی بربادی اس لیے آئی۔ ہمیں نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ حضور نے فرمایا کہ ایسے لوگ ذہین ہیں، عقل مند ہیں، زیرک ہیں، دانا ہیں، فراست والے ہیں، اور ہمیشہ اچھائی کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود بھی اچھے بنتے ہیں، دوسروں کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، خود بھی جمتے ہیں، خود بھی ڈھیلے ڈھالے ہلکے پھلکے نہیں رہتے، اور دوسروں کو بھی جمنے کی تلقین کرتے ہیں، یعنی خیر کا، اچھائی کا، اور ایک طاقت کا، مضبوطی کا، عزم اور حوصلے کا ماحول بنا کر چلتے ہیں۔ رمضان کا یہ مہینہ ہمیں ان تمام اسباب کو حاصل کرنے کی بہت اچھی مشق کرا سکتا ہے، اگر ہم رمضان کو اس طرح گزاریں جس طرح کے رمضان کو گزارنے کا حق ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔